آپ کے ورکرز بہت سارے پوچھتے ہیں کہ اس میں 8 فروری کا الیکشن کیوں بیچ میں نہیں ہے، 26ویں آئینی ترمیم جس کے بعد ملک کا سارا نقشہ بدل گیا، وہ دونوں چیزیں کیوں بیچ میں نہیں ہیں؟ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود یہ ڈیمانڈز دکھائی ہیں، انہوں نے ڈائریکٹلی مجھے یہ ڈیمانڈز دکھائی ہیں اور ریپیٹ کی ہیں، کہا جی ان پہ فوکس کرنا ہے، یا ہمارا پارٹی ورکر ان کو کویسچن کرتا ہے تو پھر وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کویسچن کر رہا ہے۔ میں کیمپین کر رہا تھا تو ایک چھوٹا سا شہر ہے ادھر بیٹھا ہوا تھا، وہاں پہ ایک صاحب مجھے نظر آئے، لوگوں نے کہا جی یہ 2 ہفتے 3 ہفتے ہری پور جیل میں سے ہو کے آئے ہیں۔ میں نے کہا آپ کی بڑی قربانی ہے۔ میں نے کہا کیا کیا انہوں نے؟ کہا جی میں نے جنرل باجوہ کے خلاف فیس بک پہ پوسٹ کی تھی، مجھے پکڑ لیا، مجھے جیل لے گئے، مجھے زدوکوب کیا، انہوں نے کہا جی کہ تم معافی نامہ لکھو ورنہ تمہارا کاروبار ختم کر دیں گے، تمہارا گھر یہ کر دیں گے۔ اس نے کہا جی میں رہتا ہوں کرائے کے گھر میں، میرا کیا گھر ختم کرنا، اور میں لگاتا ہوں ریڑی، تو میری ریڑی آپ نے تباہ کر دی تو میں زمین میں بیٹھ کے میرا کاروباری کوئی نہیں، میرا کاروباری کوئی نہیں، میرا کیا ختم کرو گے؟ جیل میں مجھے پکھا لگا ہوا ہے، سرکار کی بجلی ہے، 3 ٹائم مجھے روٹی مل جاتی ہے، مجھے کیا؟ انہوں نے کہا یہ بندہ جو ہے اس کو باہر نکالو یار، اس کا ہم نے کیا بگاڑنا ہے؟ ہم تو اپوزیشن میں ہے، ہمیں تو جیلوں میں ڈالا ہے، ہمارا یہ کیا بگاڑیں گے؟ بگڑے کا تو حکومت کا بگڑے گا، بیڑا غرق ہوگا آپ تو کہہ رہے ہیں آپ حکومت کی کا۔ ریڈی بھی کھینچ لی ہے، کرائے کا مکان بھی کھینچ لیا، ہمیں کیا؟ تو آپ کے پاس کون سا کچھ بھی تو ہے نہیں۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ نہیں، نواز شریف جیل میں جاتے تھے، مریم بی بی، باقی سارے لوگ بڑے بڑے ان کے سپر سٹارز جب آپ لوگوں نے جیلوں میں ڈالے ہوئے تھے تو وہ زبان بندی بھی کرتے تھے، خاموشی بھی اختیار کرتے تھے، پھر وہ اکثر ایک ہم ٹرم یوز کرتے ہیں کہ ٹھنڈے پانی کے چشمے ڈھونڈنے کے لیے ان کے جو ٹیم ہے وہ نکلتی تھی اور لے کے آتی تھی۔ تو آپ لوگوں کی جانب سے کھدائی کون کر رہا ہے ٹھنڈے پانی کے چشمے ڈھونڈنے کے لیے؟ کوئی چشمے بہیں، کوئی آپ تک بھی ٹھنڈی ہوائیں پہنچیں؟ میں تو ابھی بھی گرم پانی پی رہا ہوں، گلا میرا بیٹھا ہوا ہے، ہمارے پاس صرف گرم پانی ہے۔ تو ایسا کوئی نہیں ہے پس پردہ بھی کوئی ایسے مذاکرات یا کوئی ایسی؟ ہمارا ایک کمپیوٹر، اس میں ویسی ویگ اس کو کہتے ہیں، واٹ یو سی از واٹ یو گیٹ، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا وہی چیز ہے جو ہم لوگ کر رہے ہیں، وہ ساروں کے سامنے ہے، پس پردہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، جو ہے وہ سامنے ہے۔ جیسے نا 2 یا 3 فروری کو جب عدت کیس کا فیصلہ آیا تو ہم ریالہ جیل میں موجود تھے، عمران خان صاحب نے میڈیا ٹاک بھی کی، تو بشرا بی بی کچھ کہنے لگی میڈیا کو تو عمران خان صاحب نے روکا، تو دوبارہ پھر انہوں نے کہہ دیا، تو بشرا بی بی نے کہا آپ بتائیں نا، تو انہوں نے بتا دیا کہ بھئی مجھے تو آفر کر رہے ہیں، مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ گھر بیٹھ جائیں اور 2-3 سال لیں اور زبان بندی بھی کریں، اس طرح کی آفرز، اس طرح کی باتیں تو وہ خود ریکارڈ پہ آ چکے ہیں۔ کیا آفرز ہیں ایگزیکٹلی؟ اب بھی میری علم میں کوئی نہیں، اب بھی جب بات ہوتی ہے تو یہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ آپ تھوڑا ٹاپل نہ ہونے دیں، گورنمنٹ چلنے دیں، یا ایسا؟ کوئی ایسی بات نہ، یہ نیگوسیشنز کمیٹی میں کوئی بات ہوئی ہے، نہ میرا علم میں ہے۔ اوکے، اچھا، جو سب سے بڑا اعتراض آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جو آپ نے چارٹر آف ڈیمانڈ دیا ہے وہ ٹھیک ہے، بڑا ٹو دی پوائنٹ ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، گورنمنٹ کہتی ہے ہم پہ تو یہ چارج شیٹ ہے، لیکن آپ کے ورکرز، آپ کا اپنا سوشل میڈیا کے ورکرز بہت سارے پوچھتے ہیں کہ اس میں 8 فروری کا الیکشن کیوں بیچ میں نہیں ہے، 26ویں آئینی ترمیم جس کے بعد ملک کا سارا نقشہ بدل گیا اور سپریم کورٹ جو ہے وہ ٹوتھ لیس بن گئی، وہ دونوں چیزیں کیوں بیچ میں نہیں ہیں، اور وہ کس سٹیج پہ آ سکتی ہیں بیچ میں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے جی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود یہ ڈیمانڈز دکھائی ہیں، انہوں نے ڈائریکٹلی مجھے یہ ڈیمانڈز دکھائی ہیں اور ریپیٹ کی ہیں، کہا جی ان پہ فوکس کرنا ہے، یا ہمارا پارٹی ورکر ان کو کویسچن کرتا ہے تو پھر وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کویسچن کر رہا ہے۔ یہ پارٹی ہائرارکی میں جو انسٹرکشنز آئی ہیں تو یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہیں، ایز سمپل ایز دیٹ۔ تو اس میں ابھی بریک تھرو کے لیے مذاکرات میں 31 جنوری کی ڈیڈ لائن بھی ہے؟ بالکل ہے۔ تو 31 جنوری تک اگر مذاکرات نہیں کامیاب ہوتے تو ان سارے حالات کی جو آج چل رہے ہیں، ماضی کے جھروکوں سے اگر آپ جھانکیں تو کنیکٹیوٹی کتنی ہے، یا اسی طرح کا نتیجہ برآمد ہونے کے چانس کتنے ہیں جو ماضی میں ہوا؟ آپ بات کر رہے تھے واد صاحب، مجھے ایک قصہ یاد آ گیا، میں وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ہماری حکومت چلی گئی تو بائی الیکشنز انہوں نے ہماری جو استعفے تھے وہ منظور کر کے انہوں نے کہا جی الیکشن ہو جائیں، میں اپنے حلقے میں تھا، اس کے بعد وہ الیکشن نہیں ہوا۔ میں کیمپین کر رہا تھا تو ایک چھوٹا سا شہر ہے ادھر بیٹھا ہوا تھا، تو صبح کا ٹائم تھا، 9:30 بجے کا کارنر میٹنگ تھی گھر میں، تو وہاں پہ ایک صاحب مجھے نظر آئے، تو انہوں نے کہا، لوگوں نے کہا جی ان کو بھی جیل میں، یہ 2 ہفتے 3 ہفتے ہری پور جیل میں سے ہو کے آئے ہیں۔ میں ملا، گلے لگایا، میں نے کہا آپ کی بڑی قربانی ہے۔ میں نے کہا کیا کیا انہوں نے؟
کہا جی میں نے جنرل باجوہ کے خلاف فیس بک پہ پوسٹ کی تھی, مجھے پکڑ لیا تو مجھے جیل لے گئے, مجھے زدوکوب کیا, انہوں نے کہا جی کہ تم معافی نامہ لکھو ورنہ تمہارا کاروبار ختم کر دیں گے, تمہارا گھر یہ کر دیں گے. اس نے کہا جی میں رہتا ہوں کرائے کے گھر میں, میرا کیا گھر ختم کرنا, اور میں لگاتا ہوں ریڑھی, تو میری ریڑھی آپ نے تباہ کر دی تو میں زمین میں بیٹھ کے میرا کاروباری کوئی نہیں, میرا کاروباری کوئی نہیں, میرا کیا ختم کرو گے. جیل میں مجھے پکھا لگا ہوا ہے, گرمیوں کے دن تھے, پکھا لگا ہوا ہے, سرکار کی بجلی ہے, 3 ٹائم مجھے روٹی مل جاتی ہے, مجھے کیا. انہوں نے کہا یہ بندہ جو ہے اس کو باہر نکالو یار, اس کا ہم نے کیا بگاڑنا. تو مجھے اس کی آئی جب آپ پوچھ رہے تھے, ہم تو اپوزیشن میں ہیں, ہمیں تو جیلوں میں ڈال ہے, ہمارا یہ کیا بگاڑیں گے, بگڑے گا تو حکومت کا بگڑے گا, بیڑا کار کو ہوگا آپ تو کہہ رہے ہیں آپ حکومت کی کا. ریڈی بھی کھینچ لی ہے, کرائے کا مکان بھی کھینچ لیا, ہمیں کیا, تو آپ کے پاس کون سا کچھ بھی تو ہے نہیں. ہمارے پاس کیا ہے, ہمارے پاس تو عوام کی سپورٹ ہے, لوگوں کی دعائیں ہیں, وزیر اعظم عمران خان صاحب, ہمارا کیا بگڑے گا, بگڑے گا تو بیڑا گرک ہوگا تو حکومت کا ہوگا, تیسری فورس آ کے بیٹھے گی, وزیر اعظم ہاؤس میں کیا مطلب باہر نکال رہے ہوں گے تو ان کو نکال رہے ہوں گے نا, ہمیں کیا فرق پڑے گا. آپ کے پاس بڑا اچھا آپشن تھا, پولیٹیکل آپشن تھا, ورکیبل تھا کہ آپ پیپلز پارٹی سے ملتے اور آپ کے ہاتھ میں ڈرائیونگ فورس آ جاتی, آپ نے پرائم منسٹر بن جانا تھا بڑے آرام سے, اور پرائم منسٹر عمر ایوب صاحب, اور بات آگے چل پڑنی تھی, اور اس میں آپ بہتر بارگیننگ پوزیشن میں بھی ہوتے, اچھی ٹیکلنگ بھی کر رہے ہوتے, ملک کا نظم و نسق بھی سنبھال رہے ہوتے, سارا کچھ. تو وہ ورکیبل پلان تھا بڑا پولیٹیکلی, آپ احتجاج کی طرف گئے, تو وہ پولیٹیکل آپشن لینے کی بجائے احتجاج کا آپشن لیا, وہ زیادہ بیٹر چوائس آپ کو لگی یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بیٹر چوائس نہیں تھی؟ فہد صاحب میرے ذہن میں نے کبھی فارمر پرائم منسٹر نہیں کہا. آپ ڈے ون سے میرا دیکھیں, میرا ایک ہی میں وہ استعمال کرتا ہوں ٹائٹل, وہ کہتا ہوں وزیر اعظم عمران خان, دیٹس اٹ. میرے نظریے میں اس ملک کا وزیر اعظم انشاءاللہ وزیر اعظم عمران خان ہوگا, دیٹس اٹ, ختم ہوگی بات. نمبر 1. نمبر 2, پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہمارے وہاں پہ آپ دیکھیں جہاں پہ پیپلز پارٹی والوں لوگوں نے بھی ہم پہ چھری پھیری ہوئی ہے, ان 2 پارٹیوں کے خلاف ہم نے الیکشن لڑے ہوئے ہیں. کولیشن گورنمنٹ کو یا کامیاب ہی کرنا تھا تو اتنی قربانیاں ہم نے کیوں دی. وزیر اعظم عمران خان صاحب خود ایڈمٹ کرتے ہیں ایک ویک گورنمنٹ لینا, کولیشن گورنمنٹ 2018 میں, وہ ایک غلطی تھی. وزیر اعظم عمران خان صاحب اس پہ انہوں نے نشاندہی کی ہے, اپوزیشن میں بیٹھ جاتے. ابھی بھی یہ ابھی جو آپ فارم 47 کی گورنمنٹ کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اکنامک پروگرام ہوگا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں افراد زار کتنا ہے, مہنگائی کتنی ہو گئی ہے. ابھی تو یہ ڈول کٹ رہے نا, یہ میرے ساتھ آئیں, آپ اپنا کیمرہ مین پکڑیں, ان کا کوئی اوپن چیلنج میں کرتا ہوں, میرے ساتھ آ جائے فیڈرل منسٹر, ہم لوگ لاہور کے بازاروں میں جائیں گے, یہ پوری اپنی بٹالین لاہور پولیس کی بھی ساتھ لے جائیں لوگوں کو دھمکانے کے لیے. میں اکیلا ہوں گا, آپ ہوں گے, پنڈی آ جائیں, پھرتے ہیں ذرا, لوگوں سے پوچھتے ہیں مہنگائی کتنی ہے, کہتے ہیں کتنا ویاں دا سوند ہے. ایک دوسری چیز, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ڈیڈ. فائنینس کمیٹی میں نے ایف پی آر چیئرمین سے پوچھا, میں نے کہا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ انجن ہوتا ہے, گاڑی کا انجن آپ کا چل نہ رہا ہو نا, سلنڈر بلاکوں گاڑی نہیں چلتی, پہیے نہیں گھومتے ہیں, نیگیٹو گروتھ ریٹ اس کی. کون سی معیشت ترقی کر رہی ہے, جاب کریشن ہی نہیں ہو رہی. جاب کریشن تو تب ہوگی جب معیشت چلے گی. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ڈیڈ ہے, اس کا مطلب ہے سب کچھ ڈیڈ ہے نیچے, اور سپیڈ ہی آپ کی نہیں ہے. اس کے اوپر ریونیو کلیکشن 400 ارب روپے کا خسارہ. آپ کا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ایسن اقبال چھلانگے مار رہا ہوتا ہے, 10% بھی استعمال نہیں ہوا, آدھا سال گزر گیا. کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ ایس آئی ایف سی دن رات کھودا پہاڑ نکلا چوہا. پی آئی اے کی 85 ارب روپے کی بڈ رکھی, 10 ارب بھی نہیں آئی. کون سا ادارہ پرائیویٹائز ہوا ہے؟ کیا پرفارمنس رہی ہے؟